کہا تھا کہ آج ایوری منڈے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کرامت اللہ غوری صاحب وہ جڑتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کچھ اپنی ذاتی تجربے، کچھ ذاتی کہتے ہیں کہ معلومات جو ان کے ساتھ ان کی ظاہر ایک لمبی سروس ہے پاکستان کے لیے خدمت کی ہے انہوں نے، تو اس بیس پر اور کچھ ان کا جو ہے وہ تجزیہ آنے والے پاکستان کے لیے اور موجودہ سیاسی حالات کے اوپر ہم ان سے جو ہیں وہ ایوری منڈے جو ہے وہ ان سے بات کرتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شامل ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم کرامت اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام عامر میاں۔ جی سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں ہیں تمہاری۔ اس دور میں جیتے رہنا بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ دیکھو کیا بات، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کارنامہ ہوتا ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے۔ جی جی، تو وہ اس دور میں یہ جو دور فلاکت جسے میں کہتا ہوں، جہاں تم ابھی بات کر رہے تھے 2 نمبری کے کام کی، تو پاکستان میں تو لگتا یہ ہے کہ قومی سطح پر اور سیاست اور ریاست کی سطح پر 2 نمبری کا کام ہو رہا ہر جگہ پر۔ مثال کے طور پر آج ہی ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ 3 مہینے پہلے فوج نے پنجاب کی حکومت سے 45,000 ایکڑ زمین حاصل کی تھی 3 اضلاع میں، بھکر، ساہیوال اور ایک اور کوئی ڈسٹرکٹ ہے، اور وہاں پہ وہ بقول ان کے وہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ اول تو یہ جو نام دیا گیا ہے، ٹائٹل دیا گیا ہے، اس نے مجھے پریشان کر دیا کہ یہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کیا ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک وہ محکمہ جس کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ اپنے کام کو تو کم کر رہی ہے، لیکن اس کام کے علاوہ ہر وہ کام کر رہی ہے جو فوج کو نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اب فوج کا نام ہی بدل کے اس کو محکمہ زراعت کر دیا ہے، ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر۔ تو آج اس کے خلاف وہ جو پنجاب حکومت کا فیصلہ تھا فوج کو 45,000 ایکڑ سے زیادہ زمین دینے کا، اس کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں اور نچلی عدالتوں نے اس حکم کو معطل کر دیا تھا۔ آج لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ بھی بڑا عالمیہ ہے کہ ہمارے ریاست کا ہر ادارہ اس وقت فوج کے مکمل تابع فرمان ہو چکا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو نچلی عدالتوں کا فیصلہ تھا ان احکامات کو معطل کرنے کا، اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ زمین فوج کو سونپ دی جائے گی اور فوجی وہاں پر پتہ نہیں وہ زراعتی فارم بناتے ہیں یا وہاں پر بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز بن جاتی ہیں۔ میں نے، تمہیں یاد ہوگا، میں نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ پرویز مشرف اقتدار سنبھالنے کے 10ویں دن ترکی آ گئے تھے، میں اس وقت وہاں سفیر تھا، تو ان سے بہت سی باتیں ہوئیں، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہماری اور ترک افواج میں بڑی اقدار مشترک ہیں، ہم میں بہت سی ویلیوز کامن ہیں، ملتی ہوئے ہیں، اسی لیے ہمارے درمیان تعاون اتنا زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا جنرل صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن ایک قدر ہے جو مشترک نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ مجھے ترکی کے کسی شہر میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نہیں دکھائیں گے۔ میں نے دیکھا، میں ترک فوج کا اس وقت کا جو سربراہ تھا وہ میرے سامنے ریٹائر ہوا، اور ریٹائر ہونے کے 2-3 ہفتے کے بعد اس نے مجھے اپنے گھر پر کھانے پہ مدعو کیا۔ میں اس کے گھر گیا، 3 کمروں کا فلیٹ تھا عامر میاں جس میں وہ رہتا تھا، اور تم نے پتہ نہیں تم نے تو نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے اپنے ریٹائرڈ جرنیلوں کا لائف سٹائل۔ ایک ریٹائرڈ جرنیل کے گھر پر میں گیا تھا کسی کام سے، وہ میرے پرانے شناسہ تھے، اس لیے کہ کراچی کے ناظم آباد 4 نمبر میں
ان کے بڑے بھائی کا گھر ہمارے گھر سے چند گھر چھوڑ کر تھا، تو میں ان کے گھر پر جب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کیا عالی شان بنگلہ تھا، جس میں باوردی ملازم پھر رہے تھے، اور مجھے جو چائے پیش کی گئی وہ چاندی کی ٹرے میں بہترین بون چائنا کے برتنوں میں، اور جو چائے پیش کرنے والا تھا ویٹر وہ سفید براق یونیفارم میں ملبوس تھا، اور اس نے اپنے ہاتھوں میں یہاں تک گلوز پہنے ہوئے تھے۔ تو یہ لائف سٹائل ہے ہمارے جرنیلوں کا۔ اب تب یہ پاکستان میں آج کل جو سوشل میڈیا پر جو بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ یہ، اور پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں اس کا چرچا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے اپنے 6 سالہ دورے سپہ سالاری میں 12 ارب روپے کے اثاثے جمع کیے۔ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، کسی صحافی نے کہا کہ میں حساب لگاتا ہوں کہ سپہ سالار کی فوج 2.5 لاکھ روپے ہوتی ہے ماہانہ کی، 6 سال میں وہ کتنی تنخواہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ تو 12 ارب روپے کا عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یہ سراغ ہے اس کھوج کا، اس جستجو کا کہ عمران کی حکومت کا تختہ کیوں الٹا گیا۔ عمران کی حکومت انتہائی کامیابی سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر جا رہی تھی۔ تم نے اعداد و شمار یقیناً دیکھے ہوں گے، وہ سب کے سامنے موجود ہیں کہ پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اقتصادی پیداوار نمو 6% تھی عمران کے دور میں، اور یہ اس کے باوجود تھا کہ اس سے پہلے حکومت اس دور تلاطم میں رہی تھی جو کووڈ کا زمانہ تھا، اور کووڈ میں عمران کی حکومت نے جس کامیابی سے اس بلا کا مقابلہ کیا تھا اس کی تعریف دنیا نے کی تھی۔ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ دنیا کے چند ممالک میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے اس وبا کا، اس بلا کا مقابلہ بہت کامیابی سے کیا، اور اپنے عوام کی صحت کو بچائے رکھا اور اپنی معیشت کو بھی بچائے رکھا۔ اس کے علاوہ زر مبادلہ کے ذخائر عمران کے حکومت ختم ہونے پر تقریباً کوئی 20 ارب ڈالر کے تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بمشکل 4 ارب ڈالر کے ہیں، اور ابھی جو IMF نے 1.2 ارب کی جو عبوری مدت کے لیے ہمیں امداد دی ہے، اس پر حکومت اس طرح سے بغلیں بجا رہی ہے جیسے اس نے ہندوستان کو فتح کر لیا ہو، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اب دیکھو عامر میاں، 1971 میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا جی۔ اس وقت ایک تو پاکستان کے مشرقی پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اپنی طرز کی واحد مثال ہے۔ تم نے بہت سنا ہوگا دنیا کے بے شمار ملکوں میں اقلیتیں الگ ہونا چاہتی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کا اپنا ملک بن جائے، لیکن مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش بننے کی واحد مثال اس اکثریت کی ہے جس کو اقلیت نے اتنا مجبور کیا، اتنا زچ کیا، اتنا لاچار کیا کہ اس نے آخر کو ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ تم اپنا ملک اپنے پاس رکھو، ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش جب بنا ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش تو ہمیشہ ہی بلکہ ہینری کسنجر کا یہ قول تھا کہ بنگلہ دیش ول بی اے پرماننٹ باسکٹ کیس۔ آج بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے ذخائر سے 10 گنا ہیں، 40 بلین ڈالر کے ذخائر ہیں۔ ان کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ دنیا میں ٹیکسٹائل کی برآمدات میں چین کے بعد
جو دوسرا نمبر ہے وہ بنگلہ دیش کا ہے. تو بنگلہ دیش نے اپنے اقتصادی مسائل کو بہت کامیابی سے، بہت سمجھداری سے حل کیا ہے. میں جب سروس میں تھا تو جب ہم ٹریننگ میں تھے سول سروس اکیڈمی میں، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو بڑے صوبے کے ساتھی تھے ان کا بنگالیوں کے ساتھ جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، وہ انتہائی ناروا تھا. وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے، ان سے ہتک آمیز سلوک کرتے تھے. اور بنگالی ظاہر ہے ہمارے جو بنگالی ساتھی تھے وہ اس پر دل گرفتہ ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے، ان کو رنج ہوتا تھا. تو میں اپنے بنگالی ساتھیوں کو سمجھایا کرتا تھا کہ دیکھو تمہارا مسئلہ صرف ایک ہے، اور وہ مسئلہ ہے غربت کا، اور غربت کا علاج کیا جا سکتا ہے، غربت کے مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. غربت کو ختم کرنے کا جو دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل نمونہ پیش کیا ہے، وہ نمونہ پیش کیا ہے چین نے. چین نے اب آج تو ظاہر ہے کہ چین دنیا کی دوسری بڑی اقتصادی طاقت بن چکا ہے. امریکہ سے وہ ٹکر لے رہا ہے، اور ماہرین معاشیات کا کہنا یہ ہے کہ اگلے 7-8 برس میں یا حد سے حد 10 برس میں چین امریکہ سے معاشی طور پر سبقت لے جائے گا. چین نے کس طرح سے کیا؟ مجھے یاد ہے میں چین میں 3 برس رہا ہوں، میں نے سفارتکاری کی ہے وہاں. میں اپنے سفارت خانے کا منسٹر تھا، یعنی ڈپٹی ایمبیسڈر تھا. مجھے یاد ہے میں اپنے گھر پر اکثر چینی اہلکاروں کو بلایا کرتا تھا، مدعو کیا کرتا تھا. تو ایک بار میں نے اپنے گھر پر جو ضیافت رکھی تھی اس میں چین کے ایٹامک انرجی کمیشن کی ایک بہت ہی سینئر افسر بھی موجود تھی. میری بیگم مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے اس خاتون سے باتیں کر رہی تھیں تو دوران گفتگو ان سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو ان خاتون نے جو تنخواہ بتائی، مجھے معلوم تھا کہ میرے سفارت خانے کے باہر جو چینی گارڈ کھڑے رہتے تھے ان کی تنخواہ کتنی تھی. تو ان خاتون نے جو ایٹامک انرجی کمیشن کی رکن تھیں، جو فزسسٹ تھیں جنہوں نے امریکہ کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رکھا تھا، انہوں نے جو اپنی ماہانہ مشاہرہ بتایا اس میں، اور وہ گارڈ جو ہماری سفارت خانے کے باہر کھڑا رہتا تھا اس میں بہت معمولی فرق تھا. تو میری بیوی نے کہا کہ آپ کو یہ کبھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کی جو لیاقت ہے، آپ کی جو قابلیت ہے، آپ کا جو منصب ہے، آپ کو اس کے حساب سے اجرت نہیں مل رہی؟ ان خاتون کا جو جواب تھا وہ سنہرے حروف سے لکھنے والا تھا. ان کا ہاں میں جانتی ہوں کہ مجھے میری لیاقت اور استعداد کے مقابلے پر بہت کم مشاہرہ ملتا ہے، لیکن اگر مجھے وہ مشاہرہ ملے جس کی میں اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر حقدار ہوں تو میرے 10 چینی بھائی بھوکے رہ جائیں گے. یہ ہوتا ہے قومیت کا تصور، یہ ہوتی ہے حب الوطنی. چین نے، میں یہ کہتا ہوں کہ چین نے پہلے غربت کو مساوی تقسیم کیا، اس کے بعد دولت پیدا ہونی شروع ہوئی. دنیا کے بے شمار ملکوں نے کوشش کی ہے کہ وہ غربت کا خاتمہ کر دیں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے غربت کو مساوی تقسیم نہیں کیا، انہوں نے اس عدم مساوات کو ختم نہیں کیا جس کو چین نے اتنی کامیابی سے حل کیا تھا. تو یہ پاکستان کے یہ مسائل ہیں. پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں 98% 98% پیپل آف پاکستان غریب ہیں. وہ بمشکل، اور خاص طور پہ پچھلے 15-16 مہینے میں یہ حکومتی مافیا نے جو مہنگائی کا طوفان
جو مہنگائی کا عذاب پاکستانی عوام کی پیٹھ پر لادا ہے، اس نے تو ان کی کمر توڑ دی ہے۔ 98% کے غریب ہیں، 2% صرف وہ مراعات یافتہ طبقہ ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور وہی ہے جو پاکستان کی اشرافیہ کہلاتی ہے، اور وہی ہے جو میں کہتا ہوں اور میں بابانگ دہل کہتا ہوں کہ یہ سب، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہوں، چاہے عدلیہ پر میں بیٹھے ہوئے ہوں، یہ سب اس اشرافیہ کے اراکین ہیں جو مل کر پاکستان کے 98% عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، ان کے لیے زندگی عذاب بنا دی ہے اشرافیہ نے۔ اور یہ جو کچھ بھی تم دیکھتے ہو نا، یہ جو اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، یہ جو سودے بازی ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان، اور یہ جو مولانا فضل الرحمان، ان کے نام کے ساتھ مولانا لگانا مولانا کی توہین ہے، وہ جس طرح سے بندر بانٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ اب تم نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا کہ پاکستان کے مستقبل کا، پاکستان کی ریاست کے مستقبل کا جو نقشہ یہ 3-4 کردار مل کے بنا رہے ہیں، اس کے خطوط کیا ہے؟ زرداری کا منصوبہ یہ ہے کہ اگلے انتخابات کے بعد وہ خود صدر مملکت بن جائے، ان کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی سندھ کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ نواز شریف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے خلاف جو ان کے سر پر تلوار لٹک رہی ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت وہ تا حیات عملی سیاست سے بے دخل کر دیے گئے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس تلوار کو ان کے سر سے ہٹا دیے جائے، اور وہ چوتھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے، اور ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن جائے۔ شہباز شریف کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ بدستور پاکستان کے وزیر اعظم رہیں، اور ان کا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک کے صدر بنے، اور ان کا بیٹا خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بن جائے۔ یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے ان لوگوں کی جو دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے، ڈکار بھی نہیں لی، ہضم کر گئے، لیکن اب تک ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بساط، شطرنج کی جو بساط وہ بچھانا چاہتے ہیں، پاکستان کی ریاست کا نقشہ بالکل منو ان اسی طرح سے بنے گا۔ یہ حوصلہ، سوال یہ کرو اپنے آپ سے کہ ان کرداروں کو، ان بد کرداروں کو یہ حوصلہ دینے والا کون ہے؟ حوصلہ دینے والے وہ ہیں جن کو میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر اب ان کو محکمہ زراعت کہا جاتا ہے۔ وہ جو GHQ میں وردی پوش جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اصل حاکم وہ ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغوں میں اول دن سے یہ بٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی صرف زمینی سرحدوں کے محافظ وہ نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے بھی وہ محافظ ہیں۔ لہذا پاکستان کا جو نقشہ وہ مرتب کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو انہی خطوط پر استوار ہونا چاہیے۔ یہی وجہ، یہی وہ سوچ ہے، یہی وہ فکر ہے جس نے گزشتہ 70 برس سے پاکستان کی فوج کو سیاست میں اور ریاست میں پوری طرح سے ملوث کیا ہوا ہے۔ وہ لاکھ یہ کہتے رہیں، نئے سپہ سالار عاصم منیر یہ لاکھ دعویٰ کرتے رہیں کہ وہ پاکستانی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہو بھائی؟ پاکستان کا بچہ جانتا ہے، اور پاکستان سے باہر جو پاکستان پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جو مبصرین ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ آج سے نہیں،
گزشتہ 70 برس سے پاکستان کی فوج پاکستانی سیاست کے ہر معاملے میں پوری طرح سے دخیل رہی ہے. 5 انگلیاں اس کی پاکستان کے گھی میں رہی ہیں اور سر کڑھائی میں رہا ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں، اب انہیں عمران خان سے شکایت کیوں ہے؟ قمر باجوہ نے عمران کا تختہ کیوں الٹا تھا؟ اس لیے کہ عمران کے لیے عملی سیاست ایک مشن ہے. میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میں پہلا سفیر تھا جس نے عمران کے کینسر ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کیے. تو عمران سے میرا بہت انٹریکشن ہوا، مسلسل کویت میں ملاقات رہی. وہ جب بھی آتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ 1995 میں انہوں نے اپنی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، لیکن اس سے 2 برس پہلے جب میری عمران سے کویت میں ملاقات ہوئی تو عمران نے کہا کہ سر میں اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا عمران، ایک دوست کے طور پر میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تم اس گندے کھیل میں مت پڑو، اس لیے کہ یہ تو چوروں، لٹیروں اور رہزنوں کا کھیل ہے پاکستان. لیکن عمران نے مجھے قائل کر دیا یہ کہہ کے کہ سر اگر ہم انہی چوروں، لٹیروں اور رہزنوں پر پاکستان کی سیاست کو چھوڑے رہیں تو پھر تو کبھی ریاست کے احوال درست ہی نہیں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یقیناً اپنی پارٹی بناؤ، شوق سے بناؤ، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ تم اگر گندے پانی کے تالاب کے قریب کھڑے ہو اور تم اس میں پتھر مت پھینکو، نہ پھینکو، کوئی اور پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے. تو چھینٹے اس کے دامن پر آ رہے ہیں. تو قمر باجوہ کو اس سے یہی شکایت تھی کہ وہ پاکستان کی سیاست کو غلاظت سے، کرپشن سے کیوں پاک کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ قمر باجوہ جیسے کہ ان کے اثاثوں کا احوال بتایا جاتا ہے، وہ خود گلے گلے تک کرپشن میں ملوث تھے. لہذا انہوں نے انہی چوروں، بدماشوں اور لٹیروں کے ساتھ ساز باز کر کے عمران کا تختہ الٹا. اب سوال یہ کیا جا سکتا، اور ہر سوچنے والے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا کیا نقشہ بنانا چاہتے ہیں ہمارے یہ جرنیل. تو جو ماڈل ہمارے جرنیلوں کے ذہن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ منو ان وہی ماڈل ہے جس پر پچھلے 12 برس سے مصر میں عمل ہو رہا ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ 2010 کے آخر میں اور 2011 کی شروعات میں وہ عرب دنیا میں ایک بہار آئی تھی، عرب اسپرنگ جسے نام دیا گیا تھا، لیکن اس بہار کی عمر بہت مختصر رہی. بہرحال اس کے نتیجے میں 2011 کے وسط میں حسنی مبارک جو 1982 سے مصر کے سربراہ رہے تھے، ان کا تختہ الٹ دیا گیا. اس کے بعد عوامی تحریک وہاں پر شروع ہوئی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے عمران کی مقبولیت میں پاکستان میں اضافہ ہوا، اسی طرح محمد مرسی جو اخوان المسلمین کے سربراہ تھے، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ 2012 میں جب مصر کی تاریخ میں پہلی بار عام، کھلے اور شفاف انتخابات ہوئے تو محمد مرسی بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے، اور وہ ملک کے پہلے مقبول منتخب صدر کے طور پر انہوں نے کام کرنا شروع کیا. لیکن ان کا مشن بھی یہی تھا جو عمران کا مشن تھا. وہ بھی مصر کی ریاست کو کرپشن سے پاک کرنا چاہتے تھے. لہذا وہ بات نہ مصر کی فوج کو پسند آئی، جو 1952 میں جب کنگ فاروق کا تختہ الٹا گیا ہے، اس کے بعد سے فوج ہی مصر پر قابض رہی تھی، حکومت کرتی رہی تھی. اور یہ بات ان کی جو صاف اور پاک شفاف سیاست کا نعرہ تھا، وہ مصر کی فوج کے جو
نگراں تھے، جو سرپرست تھے، بیرونی طاقتیں، ان کو پسند آئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک سال مدت صدارت رہی محمد مرسی کی۔ اس کے بعد 2013 میں اس وقت کے مصری فوج کے سربراہ جنرل سیسی نے، عبد الفتاح السیسی نے ان کا تختہ الٹ دیا، اور عبد الفتاح السیسی آج تک مصر پر فرعون جدید بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہی نقشہ ہماری فوج کے جرنیلوں کے ذہن میں پاکستان کی ریاست کا ہے۔ وہ بھی عمران کو اسی طرح سے پاکستان کی سیاست سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے مصری فوج نے محمد مرسی کو بے دخل کیا۔ محمد مرسی کو آخر میں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور وہیں جیل میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو عمران کی اللہ حفاظت کرے۔ عمران کے متعلق بھی ہمارے جرنیل منوعاً یہی منصوبہ بنا رہے ہیں کہ اور یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا ہے، جسے میں فالس فلیگ آپریشن کہتا ہوں، یہ بالکل انہی خطوط پر ہے جس طرح سے ہٹلر نے 1933 میں اقتدار میں آنے کے بعد برلن کی پارلیمان کو جلوایا تھا اپنے ہی لوگوں سے، اور اس کا الزام عائد کر دیا گیا تھا اس وقت کی جرمن کمیونسٹ پارٹی پر، جو سب سے بڑی حزب اختلاف کی جماعت تھی۔ تو اسی طرح سے یہ 9 مئی کا ڈرامہ کر کے منصوبہ یہ ہے کہ اس کا سارا ملبہ عمران خان اور تحریک انصاف پر گرا دیا جائے، اور تحریک انصاف کو سیاست سے بے دخل کر کے انہی چوروں لٹیروں کے ذریعے جو مسلم لیگ نواز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پیپلز پارٹی میں ہیں، جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ہیں، ان کو پھر زمام اقتدار برائے نام سونپ دی جائے، لیکن ان کی ڈوریاں انہی ہاتھوں میں رہیں گی جو GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی ڈوریاں ہلاتے رہیں گے، اور وہی ان کے پردے میں پاکستان پر حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن سوال یہاں میرا یہ بنتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کی بالکل کوشش یہی ہے کہ جس طریقے سے، لیکن آج کل کا دیکھیں، اس وقت جو آپ نے بات کی مصر کی، آج جو میڈیا ہے جس طریقے سے کام کر رہا ہے، چاہے سوشل میڈیا کہہ لیں، خیر میڈیا پر تو پابندی لگا دی، میں کل بھی پروگرام دیکھ رہا تھا مختلف چینلز پہ، آپ نام نہیں لے سکتے، نام لینا بھی جو ہے وہ موال ہو گیا، لیکن دیکھیں سوشل میڈیا کو آپ نہیں روک سکتے۔ آج بھی عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اگر وہ خطاب کر لے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ دنیا بھر میں اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن عامر یہ بتاؤ کہ عمران کی یہی تو کامیابی ہے کہ اس نے ایک طرف تو اس طبقے کو سیاسی شعور بخشا جو سیاست کو گالی سمجھتا تھا، پڑھا لکھا متوسط طبقہ جو کسی بھی جمہوری معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، وہ تو پاکستان کی سیاست سے بالکل پاکستانی سیاست تو اس کے لیے شجر ممنوع ہو چکی تھی، لیکن عمران نے ان میں یہ شعور، یہ احساس بیدار کیا کہ دیکھو، اگر تم سیاست کو انہی چوروں بدماشوں کے رحم و کرم پہ چھوڑے رہو گے تو پھر تو تمہارا مستقبل تاریک ہی رہے گا۔ سوشل میڈیا یقیناً بیدار ہے، لیکن میرے بھائی پاکستان کے عوام کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے عوام، تم نے 2 سال پہلے دیکھا کہ جب سری لنکا میں بھی اسی طرح کے حالات ہوئے تھے تو سری لنکا کے عوام نے رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے صدارتی محل پر اور پرائم منسٹر کے محل پر حملہ کر دیا تھا، اور وہاں اس کے بعد انہوں نے دونوں
صدر اور وزیر اعظم کو ملک سے فرار ہونے پہ مجبور کیا. پاکستان کے عوام کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ٹیزر نہیں تھا 9 مئی کا واقعہ؟ آپ کو نہیں لگتا یہ کچھ ایک ٹیزر تھا جس طریقے سے عوام باہر نکل کر ایک خاص ادارے پر جو جس طریقے سے حملہ کیا کچھ کیا؟ نہیں, یہ تو فوج نے تمام یہ تو پری پلانڈ تھا. اور وہ جو مبصرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا. لیکن حیرت یہ ہے کہ سوشل میڈیا تو عوام کو صحیح تصویر دکھا رہا ہے, لیکن اس میں بہت ساری غلط بھی تو جاری ہیں. مسئلہ ہے کہ ایک عام آدمی جیسے میں ایک بالکل جس کا کوئی سیاست سے نہیں ہے, نہ میں کوئی کسی پولیٹیکل شوز میں ایکٹیو تھا, آج یہ ذمہ داری دی ہے تو آپ کے ساتھ میں سوال کر رہا ہوں. ایک عام آدمی جو ہے بالکل لے مین, اس کو جو سوشل میڈیا پہ انفارمیشن دی جا رہی ہے, اب وہ اس کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. نہیں, وہ مشکل ہوتا جا رہا اور یہی کنفیوژن پیدا کر رہی ہے جو ابھی تک آپ دیکھیں نا, اگر یہ ہماری جگہ کسی اور ملک میں ہوا ہوتا تو اب تک کوئی نہیں بچتا. لیکن بچنا نہیں چاہیے عامر, اس لیے کہ سوشل میڈیا پر اطلاعات جو عوام کو دی جا رہی ہیں وہ ان کو ایک طرف رکھ دو. جو مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے ہے وہ تو روٹی کپڑے کا ہے نا. بالکل. اس کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج اپنا پیٹ بھرنا اور اپنے کنبے کا پیٹ بھرنا ہے, جو دن بدن اس کے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ عوام اس پر رد عمل کیوں نہیں دکھاتے؟ کیوں نہیں بھائی؟ وہ دیکھو تو انقلاب فرانس کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. جب ملکہ نے یہ کہا, جب ملکہ اینٹوانیٹ نے یہ کہا کہ عوام کے پاس اگر روٹی نہیں ہے تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے, تو اس پر اس کے جواب میں فرانس کے عوام نے اس قلعے پر حملہ کر دیا گیا جہاں پر بے گناہوں کو پکڑ کے رکھا جاتا تھا. آج تک پاکستان میں تو میں نے کوئی ایسی تحریک نہیں دیکھی, کوئی ایسا رد عمل نہیں دیکھا, کوئی ایسی عوامی بیداری نہیں دیکھی کہ عوام جن کی پیٹھ دیوار سے لگا دی گئی ہے, وہ تمہیں وہ مقولہ تم نے بھی سنا ہوگا کہ جب کسی شخص کی پیٹھ دیوار سے لگا دی جائے تو وہ پلٹ کے وار کرتا ہے, اس لیے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے, جتنا کمزور ہو پھر ہاں پلٹ کے وار کرتا ہے. لیکن پاکستانی عوام پتہ نہیں وہ دیوار سے دور ہے, آپ کو لگتا ہے؟ مجھے تو اس حکومت نے اپنے دور اقتدار میں عوام کی کمر دیوار سے لگا دی ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ عوامی سطح پر کوئی رد عمل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے عوام کے خمیر میں غلامی بہت زیادہ ہے. دیکھو تم جب تک پاکستان کے ان صوبوں کی تاریخ پر نظر نہ ہو تم عوامی کیفیت کو اور عوامی مزاج کو نہیں سمجھ سکتے. یہ چاروں صوبے جو آج کا پاکستان جن پر مشتمل ہے, بلوچستان, سندھ, پنجاب اور خیبر پختونخوا جس کا پرانا نام صوبہ سرحد تھا, یہ چاروں غیر منقسم ہندوستان کے وہ صوبے تھے جن میں بدترین قسم کا نظام جاگیرداری تھا. خیبر پختونخوا میں ملک سردار, پنجاب میں جاگیردار, اور جاگیردار بھی وہ جو فرنگی راج نے بنائے تھے. میں کئی بار وہ قصہ بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو سب سے بڑے جاگیردار ہیں ٹیوانا, ان کا جو جد تھا وہ انگریزوں کے لیے 2 آنے کمیشن پر سپاہی بھرتی کیا کرتا تھا. انگریز اس کو 2 آنا کہہ کے پکارتے تھے, بلاتے تھے. وہ 2 آنا سے 2 آنے سے 2 آنا سے وہ ٹیوانا ہو گئے. اسی طرح یہ حیات فیملی ہے, خضر حیات کی, اور یہ کون ہے؟ ان کا جد کیا تھا؟ ان کا جد ایک سقا تھا جس نے جنرل نکلسن جب وہ دلی کے غدر سے بھاگا ہے زخمی ہو کے, تو
اس سکے نے نکلسن کو دریا پار کروا دیا تھا. نکلسن آج بھی اگر تم پشاور روڈ پر سفر کرو اسلام آباد سے پشاور کی طرف تو حسن ابدال کے سے پہلے یا بعد میں کچھ فاصلے پر تمہیں بائیں ہاتھ پر ایک چٹان پہ لاٹ نظر آتی ہے. وہ نکلسن کی لاٹ آج بھی کہلاتی ہے. نکلسن کا وہاں پہ انتقال ہوا تھا. اس نے مرنے سے پہلے اس وقت کے پنجاب کا جو گورنر تھا ہینری لارنس، یہ جو لاہور کا لارنس گارڈن ہے اسی کے نام پر، اس کو خط لکھا، کہا کہ اس سکے نے میری جان بچانے کی بہت کوشش کی ہے، یہ ہمارا وفادار ہے، تو تم اس کو کچھ انعام دے دینا. انعام کے طور پر اس سکے کو جاگیر دے دی گئی. وہاں سے جاگیردار ہو گئے، پنجاب کے بہت بڑے جاگیردار ہو گئے. تو یہ سب یہ جو آج پاکستان کی اشرافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ فرنگی سامراج کی پیداوار ہیں، اور ان کی وفاداریاں آج بھی بیرونی طاقتوں سے ہیں. پاکستان کے عوام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے ان کو. پاکستان کے عوام تو ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کی مانند ہے. سوال اپنے آپ سے کرو کہ آج 75 برس کے بعد بھی پاکستان میں لٹریسی، شرح خواندگی کیوں اتنی کم ہے؟ جی، وہ میں نے کئی پروگراموں میں ذکر کیا ہے کہ 1960 میں جب جنوبی کوریا میں مارشل لاء لگا ہے، اس وقت جنوبی کوریا کی پر کیپٹا انکم، فی کس آمدنی پاکستان سے آدھی تھی، اور جنوبی کوریا میں لٹریسی، شرح خواندگی، ناخواندگی پاکستان سے دگنی تھی. اس وقت کوریا میں مارشل لاء لگانے والے جنرل پارک چنگ ہی نے اپنے سپاہیوں سے، اپنے افسروں سے کہا کہ تمہیں کوئی اور کام نہیں کرنا ہے، جا کے دیہات میں عوام کو تعلیم دو. بالکل. اس تعلیم کا اثر یہ ہے کہ آج کوریا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہے. کوریا کی میں 100% خواندگی ہے. کوریا کا شمار دنیا کے بڑی صنعتی ملکوں میں ہوتا ہے. کوریا دنیا میں سب سے زیادہ اسٹیل کرنے والا ہے. کوریا دنیا میں سب سے زیادہ جہاز بناتا ہے، شپ بلڈنگ. اور کوریا کی پر کیپٹا انکم کوئی $45,000 ہے، جبکہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم بمشکل $1400-1500 ہے. بالکل ٹھیک. تو سارا فرق جو پڑتا ہے نا وہ تعلیم سے. اور پاکستان کی اشرافیہ کی ترجیحات میں عوام کو تعلیم دینا کہیں نظر نہیں آتا. ایجنڈے میں نہیں ہے کسی کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے وہ تعلیم دینا. بالکل ایجنڈے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر عوام پڑھ لکھ جائیں گے، اگر ان میں شعور آ جائے گا تو پھر وہ ان کے غلام کیسے رہیں گے. بالکل ٹھیک. تو یہ تو عوام کو کے ساتھ ان کا سلوک تو وہ ہے جو غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل. پنجاب میں تو عام آدمی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے انتہائی اہانت والا، انتہائی ہتک آمیز، وہ اس کو کمی کہتے ہیں. کمی کارو ہیں وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جہاں پر یہ فکر ہو، جہاں پر مائنڈ سیٹ یہ ہو، وہاں پر کوئی جمہوری معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ دیکھو نا، جمہوریت کی تو بنیادی ضروریات یہ ہیں کہ ایک تو عوام میں شعور ہو. عوام میں یہ شعور ہو کہ کون سی پارٹی اپنے منشور کی بنیاد پر، اپنے منصوبے کی بنیاد پر ان کو بہتر مستقبل کی ضمانت فراہم کر سکتی ہے. پاکستان میں تو عوام یہ عوام جو جاگیرداروں کے، جو وڈیروں کے، جو ملکوں کے، جو سرداروں کے ستائے ہوئے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان پر کس طرح سے ظلم ہوتا ہے، جو جانتے ہیں کہ سندھ کے وڈیروں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں جہاں وہ انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے اپنے مزاروں کو ان جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی جب جانتے ہیں کہ یہ سب ہتک آمیز سلوک ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود
جہاں ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سائیں وڈیرا سائیں کو ہی ووٹ دیں گے. اور پنجاب میں وہ برادری کا نظام ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے برادری والے کو ووٹ دیں گے. تو ایسے حالات میں جمہوریت کہاں پروان چڑھ سکتی ہے؟ پھر تو ایسے ہی چلتا رہے گا سلسلہ. مجھے لگتا ہے اب جو الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آج کل آپ بھی سن رہے ہوں گے, میں بھی سن رہا ہوں, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو میں کنکلوژن چاہوں گا آپ کے اب واٹ نیکسٹ. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو گئیں. اب ایک نوجوان وہ جو لوگ یوتھ ہے, مطلب دیکھیں ہمارا المیہ کیا, آج بھی میں کینیڈین یہاں نیوز سن رہا تھا, آپ نے بھی سنی ہوگی, کہ یہاں پرابلم آ رہی ہے لوگوں کے جو ابو 60-65 لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, ان کو ینگ لوگ چاہیے. اچھا اس کے اپوزٹ جو ہے وہ ہمارے ملک میں یہ الٹا ہے. ہمارے 65% لوگ 30 سال سے کم عمر کے. بتائیں, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کہیں نہ کہیں ہم ایز اے نیشن بھی غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں لیڈر ضروری ہوتا ہے, آپ کی بات سے بالکل ایگری, ہر ملک کو جو ہے وہ لیڈر اوپر لے کر جاتا ہے, لیکن اس لیڈر کے لیے بھی وہ ایک عوام چاہیے, اس کے پیچھے وہ لوگ چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے نیشن سم ٹائم ہم اس طریقے سے ایکٹ بھی نہیں کرتے, ایز اے نیشن ایکٹ نہیں کرتے. میں نے بھی زندگی اپنی 40-42 سال کی ہو گئی ہے زندگی, دیکھتا آ رہا ہوں, ہر طرح کا دور دیکھ لیا, ضیاء کے صاحب بات سے مشرف صاحب اور یہ بے نظیر نواز شریف. وہ نیشن نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم 4 قبیلے ہیں اور ان قبیلوں کے سردار ہیں, اور وہ سردار جیسا کہتے ہیں وہ قبیلے کے جو عوام ہیں جو کچھ بھی ہیں وہ اس کو کر دیتے ہیں. اسی تفریق سے یہ اشرافیہ فائدہ اٹھا رہی ہے, وہ فائدہ اٹھا رہی ہے, ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. وہ اسی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول. جی وہ جو یہاں تو ڈیوائڈ کرنے کا ایک تو کام ان کا حل ہو گیا نا, یہاں تو ڈیوائڈ آلریڈی ڈیوائڈڈ تھے, ڈیوائڈڈ ہیں, ہاں ڈیوائڈڈ ہیں فرام دا ڈے ون. لیکن عامر, قائد تو مل گیا تھا عمران کی شکل میں, عمران کے پیکر میں تمہیں ایک ایسا سیاسی رہنما جو تو مل گیا تھا جو پاکستانی سیاست کو پاک کرنا چاہتا تھا, جو جمہوریت کے لیے میدان ہموار کر رہا تھا. اس کی راہ میں روڑے اٹکائے گئے, اور روڑے اٹکانے والے وہی ہیں جو اشرافیہ سے تعلق ہے. دیکھو نا, ملک تو یہ ہے, اس ملک کا, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اول ثانی یہ ہے کہ وہ جرنیل جو پاکستان کے وسائل پر پلتے ہیں نا, اگر یہ ہو کہ رضاکاروں کی فوج ہو, جی لیکن رضاکاروں کی فوج تو نہیں ہے, یہ تو پیشہ ور فوج ہے. جی ملک اور قوم اپنا پیٹ کاٹ کر اس فوج کو پالتی رہی ہے نا. تمہیں معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وسائل کا سب سے بڑا حصہ اس فوج پر خرچ ہوتا ہے, لیکن اسی فوج کے جرنیل پاکستانی سیاست کو کرپشن سے پاک نہیں ہونے دینا چاہتے, اس لیے کہ کرپشن سے پاک اگر ہو جائے گا, اگر جمہوری معاشرہ پنپ جائے گا تو پھر ان کی چودراہٹ کہاں جائے گی. ہاں لیکن سر مجھے کہیں لگتا ہے کہ عوام کا بھی قصور ہے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لیڈر ایک مل گیا, تو اب تک تو قوم کو, اس ملک کو جتنے بھی آپ کہہ رہے ہیں جاگیردار ہیں, حکمران ہیں, ان سب کو الٹ کے پٹک دینا چاہیے تھا. پرابلم لیکن نہیں ہوا نا ایسا. لیکن وہ غلامی کا خمیر کہاں جائے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ نے اب ایک فرض کر لیں کہ کسی بھی شہر میں, کسی بھی صوبے میں, ایک گاؤں دیہات میں ایک وہ شخص کسان جو کرپشن کر رہا ہے, جو کہ اپنی سبزیاں یا جو بھی کاشت کر رہا ہے وہ صاف پانی نہیں, اگر وہ گٹر کے پانی سے بنا رہا ہے, تو اس میں عمران خان, زرداری اور نواز شریف کہاں سے آ گئے؟ نہیں, پوری قوم دیکھو نا, کیونکہ ایک تولنے والا, ایک کریانے کی دکان چلے جائیں آپ, اگر وہاں پر جو ہے وہ 1 kg کا, جو اگر آپ کوئی چینی لے لیں, آٹا لے لیں, کچھ بھی لے لیں, اور وہ آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے 900 گرام مل رہا ہو, تو اس میں تو آپ عمران خان کیا, عمران خان جیسے 10 اور لیڈر لے آئیں. نہیں وہ تو میں تمہاری اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. دیکھو ہوا کیا ہے, ہوا یہ ہے عامر کہ پچھلے 50-60 برس سے جو نظام ملک پر مسلط رہا ہے
وہ کرپشن کا نظام ہے. پرانا مقولہ ہے کہ جو بھی دین حاکم ہوتا ہے وہی دین رعیت کا ہو جاتا ہے. تو عوام یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اتنا ہی بااثر ہے, اتنا ہی طاقتور ہے, اتنا ہی وہ حکمرانی کا حق رکھتا ہے. جی. تو عوام میں کرپشن ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف سفر کرتا ہے, وہ نیچے سے زمین سے اوپر کی طرف نہیں جاتا. کرپشن کی مثال اگر قائدین قائم کرتے ہیں تو پھر عوام اس کو اپنا لیتے ہیں. اور میں تمہاری اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے. پورے معاشرے کی اخلاقی بنیادیں ہل چکی ہیں, اخلاقی اقدار پامال ہو چکی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ان سے عمران جیسا دیانتدار, کھرا اور ایماندار قائد ہضم نہیں ہوا. یعنی عمران کے ہٹائے جانے پر عوام کا جو رد عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. بالکل ہے نا, بالکل ایسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے ہر شہر میں, ہر دیہات سے لوگوں کے ہجوم نکلتے اور وہ ان طاقتور لوگوں کو چیلنج کرتے, بلکہ ان کو عاقبت سجھا دیتے جو عمران کی حکومت کو گرانے کے منصوبہ ساز تھے. لیکن یہ نہیں ہوا. اور اسی عوام کی اسی غفلت سے, عوام کی اسی نیند سے اشرافیہ فائدہ اٹھا رہی ہے, اور اس اشرافیہ میں فوج اس کی کمان کر رہی ہے. اس میں بیوروکریسی بھی ہے, اس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں سیاستداں بھی ہے. انشاءاللہ پاکستان کا جو ہے وہ مستقبل روشن ہوگا, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اب تو صرف دعا پہ نہیں, انشاءاللہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور بہت شکریہ کرامہ صاحب, آپ نے جو ہے وہ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. بہت مفید باتیں آپ سے جو ہیں سننے کو ملتی ہیں. آج ایز یوزول جو آپ آخر میں قطع سناتے ہیں تو اس کے بغیر تو جو ہے وہ آپ کا پورا تجزیہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوزے میں جو ہے وہ سمانا اس سمندر کو, تو ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے قطع کر دیں. پھر آج ہی کہا ہے کہ سن لو, جی, ظلمات کا پہرا ہے کہ ہٹنے نہیں پاتا ہے. ظلمات کا پہرا ہے کہ ہٹنے نہیں پاتا, یہ جبر کا بادل ہے کہ چھٹنے نہیں پاتا. کیا بات. یہ جبر کا بادل ہے کہ چھٹنے نہیں پاتا. ہر گام پہ رہبر کی قبا پہنے ہیں رہزن. ہر گام پہ رہبر کی قبا پہنے ہیں رہزن. طاغوت کا غلبہ ہے کہ گھٹنے نہیں پاتا. کیا بات ہے. طاغوت کا غلبہ ہے کہ گھٹنے نہیں پاتا. یہی اس قوم کا المیہ ہے. اور جب تک عوام میں یہ شعور, یہ ہمت پیدا نہیں ہوگی بالکل کہ اس کو طاغوت کا سر کچلنا ہے, اسے طاغوت کو شکست دینی ہے, اس وقت تک پاکستان کے حالات نہیں سنوریں گے. یہ سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے چل رہا ہے. تو یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوگا, گھٹنیوں چلتا رہے گا. پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے عوامی طاقت ہی واحد وسیلہ, واحد ذریعہ ہوتی ہے. بالکل جی, بہت شکریہ کرامہ صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا پروگرام میں. ناظرین اور تمام سامعین جو دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھی کرامت اللہ غوری صاحب